السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت، یہ ایک ڈاکومنٹ ہے، رجسٹرڈ ایگریمنٹ آف سیل کم جنرل پاور آف اٹارنی ہے، جس کے تحت سروے نمبر 23 میں 3 ایکڑ علی جناب محمد عبدالرحیم کے نام پر ٹرانسفر ہوئی پراپرٹی ہے. اس کے بعد میں انہوں نے اس کو پلاٹس بنا کے مختلف لوگوں کو فروخت کیے. اس کے اندر ایک پلاٹ انہوں جو ہے مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں چھوڑے تھے، اور اس پلاٹ کے اوپر مقامی افراد جو ایک ایسوسیشن ہے، گرین ایونیو کالونی ویلفیئر ایسوسیشن، وہ ایسوسیشن کی جانب سے مسجد کی تعمیر عمل میں آئی. رحیم صاحب جو ہے یہ کالونی کے لوگوں کو ایک آتھورائزیشن بھی دیے تھے یہ مسجد تعمیر کرنے کے سلسلے میں. وہاں پر عرصے دراز سے نماز کا اہتمام ہو رہا تھا، لیکن مسجد بنائی گئی ہے ریسنٹلی. پرانی پرانا جو بھی ارینجمنٹ تھا وہ ارینجمنٹ ختم کر کے اچھا اسٹرکچر، نیا اسٹرکچر بنا گیا، وسیع اسٹرکچر بنایا گیا. گراؤنڈ پلس فرسٹ پہ جو ہے اسٹرکچر بنایا گیا اور بہتر طرز کی مسجد تعمیر کی گئی. اس دوران میں ایک نوٹس بلدیہ کی جانب سے ڈیٹڈ 15 جون 2022، جبکہ یہ ڈیٹ کو یہ نوٹس نہ ہی سرو ہوئی نہ ہی کسی کو ملی یہ نوٹس یہ، لیکن 22 جون کو وہاں پر بلدیہ کا عملہ آ کے تھوڑا جزوی ڈیمولیشن کیا. تو مقامی احباب بلدیہ سے رجوع ہوئے، جب بھی انہدامی کارروائی رکا کے پوچھے کہ بھائی آخر آپ لوگ یہ اقدام کیوں کر رہے، تو انہوں جو ہے یہ ایک نوٹس کی کاپی مقامی افراد کو، سوسائٹی کے لوگوں کو سرو کرے. تو اس میں اینٹی ڈیٹڈ یعنی 15 تاریخ کی ڈیٹ بتا دے کے جو ہے نا سروے نمبر بھی برابر نہیں ہے، جبکہ وہ سروے نمبر 23 ہے، اس کے اندر 26 بولا گیا. جبکہ جو ہے نا تعمیر وہاں پہ جو ہے گرین ایونیو کالونی ویلفیئر ایسوسیشن کی جانب سے ہو رہی ہے. یہاں پہ کسی انڈیویجول کا نام اس نوٹس میں لکھ کر جو ہے نا ایک انہدامی کارروائی کی کوشش کی گئی تھی وہ ٹائم پہ، لیکن فوری طور پر گرین ایونیو کالونی ویلفیئر ایسوسیشن کی جانب سے بلدیہ کو جواب داخل کر دیا گیا. اور یہ نوٹس میں یہ بولا گیا ہے کہ 111 جیو کے تحت یہ اراضی آتی ہے اور آپ اس میں جو ہے بنائے ہیں جو اللیگل ہے. ہمارا سوال یہ پیدا ہو رہا ہے، کیا خواجہ محمود مسجد ہی واحد مسجد ہے اور تعمیر ہے جو اللیگل بنائی گئی ہے؟ 111 جیو میں ہزاروں تعمیرات موجود ہیں. اس لیے جو ہے وہاں کے احباب جواب دیے بلدیہ کو کہ جو ہے 111 جیو ویسے تو ختم ہو چکا ہے اور 59 جیو آ چکا ہے، اب 111 جیو کی اہمیت نہیں رہی ہے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ 111 جیو کو بنیاد بنا کر خدا نخواستہ مسجد تعمیر کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو ہمارے ساتھ ساتھ دیگر جو تعمیرات ہیں، چاہے وہ منادر ہو، چرچ ہو یا کوئی پرائیویٹ مالز ہو یا شادی خانے ہو، سب کی انہدام ہونا چاہیے. اس کے ساتھ میں اگر ہمارا ساتھ بھی اگر ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے بول کر جو ہے یہ بات بولی گئی. اور ساتھ میں ہم ایک جو ریپریزنٹیشن دیا گیا تھا بلدیہ کو، جو رپلائی دیا گیا تھا، رپلائی میں یہ بھی بولا گیا ہے کہ دیکھیے یہ جو ہے پرائیویٹ لینڈ ہے، پٹا لینڈ ہے، پٹا لینڈ کے اوپر مسجد تعمیر کی گئی ہے. اگر آپ کو کہیں شبہ ہے کہ گورنمنٹ لینڈ کو استعمال کیا گیا ہے تو آپ انہدام مت کیجیے، بلکہ یہ اراضی حاصل کر لیجیے. ہم والنٹریلی دینے کے لیے تیار ہیں. آپ کسی پبلک پرپس کے لیے، بیٹر پبلک پرپس کے لیے یوز کیجیے اگر گورنمنٹ لینڈ ثابت ہوتی ہے تو. جبکہ یہ پٹا لینڈ ہے، پٹا لینڈ میں آ کر ڈیمولیشن کرے. پہلے 22 جون کو جو ہے نا پارشل ڈیمولیشن کرے، پھر آپ جو ہے 2 اگست آدھی رات کو 3 بجے کے وقت میں سمجھے آپ 8-10 بلڈوزر، 100 کی تعداد میں پولیس کا عملہ، پورا ناکہ بندی کر دے کر پورا محاصرہ کیا گیا علاقے کا. کسی کو آنے نہیں دیا گیا، جو آنا چاہ رہے تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا. وہاں کے مکینوں کو جو ہے باہر سے ڈورس لگا دے کر ان کو اندر محروس کر دیا گیا. اس طریقے سے جو ہے نا کر کے جو ہے آنن فانن میں مسجد کو جو ہے ڈھا دیا گیا. تو یہ طریقہ کار جو ہے جمہوری نظام کے لیے شرم کی بات ہے، بہت افسوسناک اقدام ہے. اور تمام سیاسی جماعتیں، دانشمندان ملت سے میری گزارش ہے کہ کچھ اپنی سطح سے اٹھ کر ان مساجد کی حفاظت کی ضرورت ہے. جب انہدام کرنے والے نہیں سوچ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے نا کیا اقدام کرنا چاہیے اور کرتے چلے جا رہے ہیں، تو جو ہمارا جائز حق ہے
کیا ہم جائز حاصل کرنے کے لیے جو ہے متحد ہو کر ایک مہم چلا کر اپنی مساجد کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ اللہ کا گھر ہے، یہ کوئی جو ہے نا ذاتی کسی کے منفیت کا کام نہیں تھا، اللہ کے گھر کا کام تھا، اللہ کی عبادت کی حفاظت تھی. لیکن وہاں پر جو کام ہوا ہے 2 گھنٹے میں اتنا بڑا اسٹرکچر ڈیمالش کر دیا گیا، اتنا بڑا اسٹرکچر ڈیمالش کر دیا گیا. ہم سے کہا گیا کہ کلکٹر سے ملیں، ہم سے کہا گیا کہ آر ڈی او سے ملے، ہم سے کہا گیا کہ ایم آر او سے ملے. جب ہم ایم آر او سے ملے تو ایم آر او بولا کہ بھائی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس میں، آپ کمشنر بلیا صابر علی صاحب سے ملیے. آر ڈی او سے ملے تو انہوں بھی یہی بولے بھائی کوئی ہمارے پاس ایشو نہیں ہے اس کا، میونسپلٹی والوں سے دیکھ لیجیے گا. جب صابر علی صاحب سے ملے انہوں بولتے کہ ان سے ملیے، ان سے ملیے، ان سے ملیے. اور ہم صابر علی صاحب کے پاس کئی اپلیکیشنس پینڈنگ ہے جہاں پر ان سے آر ٹی آئی میں سوال پوچھا گیا کہ کیا یہی کی مسجد آپ کے علاقے میں اللیگل تعمیر کی گئی ہے یا ایسے اور بھی منادر ہے، چرچز ہے، پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس ہے؟ اس کا اب تک جواب نہیں دیا گیا. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ 111 جیو کے تحت کیا خواجہ محمود مسجد ہی ایک عمارت تھی جو غیر قانونی طور پر بنائی گئی ہے، یا اور بھی ایسے عمارتیں موجود ہیں خانگی اور مذہبی؟ تو پھر what government is going to do about those structures which have come up in 111 Geo without permission؟ اور وہ ڈاکومنٹ رجسٹرڈ تھے وہاں پہ جو پلاٹ کے؟ جی ہاں بالکل رجسٹرڈ ڈاکومنٹ ہے. یہ دیکھیے 3 ایکڑ کا. وہاں کا سوال یہ بھی ہے کہ مسجد کی جب آغاز پوری مکمل ہونے کے بعد جمعے کی نماز بھی ہو رہی تھی، اس دوران میں کیوں اقدام کیا گیا؟ پہلے بھی کر سکتے تھے، تعمیر ہونے تک اتنا کیوں انتظار کری گورنمنٹ؟ اب یہ سوال تو آپ اتھارٹی سے پوچھنا چاہیے کہ تقریباً 2 سال سے کام چل رہا ہے وہاں پہ جدید تعمیر کا. 2 سال سے آپ خاموش رہے، اور جو ہے نا الحمدللہ جمعہ کی نمازیں ہو رہی ہیں وہاں پہ، عیدین کی نمازیں ہو رہی ہیں وہاں پہ، اور مدرسے کے قیام عمل میں آنے والا تھا. سمجھے آپ؟ تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات. صابر علی صاحب جو ہے میونسپل کمشنر ہیں شمشاباد کے، وہ بہتر جواب دے سکتے ہیں. اب جب سوال کیا جا رہا ہے کہ ڈیمولیشن کون کیے ہیں تو محکمہ ریونیو بولتا ہے کہ بلدیہ والے کیے ہیں، بلدیہ والے بولتے ہیں کہ ہم کو معلوم نہیں ہے، پولیس والے بولتے ہیں کہ ہم تو خالی پروٹیکشن پرووائڈ کریں. تو یہ بات واضح نہیں ہو رہی ہے. کچھ بھی ہو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ حکومت اس بات کا جائزہ لے. اس سے حکومت کی نیک نامی متاثر ہوتی ہے، کیونکہ جو عہدیدار جو کام کر رہے ہیں، دیکھیے ہم آپ کو رپلائی دیے، آپ پراپر آدمی کو نوٹس سرو نہیں کیے، پراپر آدمی کے نام پہ نوٹس ایشو نہیں کیے. یہ کوئی مینڈیٹری چیزیں تھی یہ. تو جب آپ کے میونسپل کمشنر صابر علی صاحب کی اطلاع میں جب یہ بات آئی کہ نوٹس غلط دی گئی ہے، سروے نمبر غلط ہے، نام غلط ہے، تو ان کا کام تھا کہ پھر سے نوٹس ایشو کرتے. بغیر نوٹس کے بھی ہم جواب دے چکے تھے کہ بھائی تعمیرات تو ہوئے ہیں، ہم اکیلے نہیں ہیں، سارا زمانہ ہے 111 میں، پورا شہر آباد ہے. ایسا نہیں ہے کہ جنگل میں جا کے خالی آپ خواجہ محمود مسجد کو جو ہے نا توڑ کے آ گئے، جنگل میں بنی ہوئی تھی. نہیں، آپ یہ تو بہت اندر ہے گرین ایوینیو کالونی. آپ گرین ایوینیو کالونی کو اگر جانے کا اتفاق ہوا آپ کو، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو ہزاروں اسٹرکچرز دکھیں گے، چرچز دکھیں گے، بڑے بڑے کالجز اسکولز دکھیں گے، ہاسپٹلز دکھیں گے. پھر یہ سب عمارتیں کہاں سے آ گئے؟ پولیس اسٹیشنز آج کل جو کے سی آر صاحب جو پولیس اسٹیشنز بنائے ہیں، ہائی فائی پولیس اسٹیشنز، کیا ان پولیس اسٹیشنز کے پرمیشنز ہیں؟ تو پھر اس مسجد کو نشانہ کیوں بنایا گیا؟ ایک بڑی طاقت کا وہاں پر قریب میں فارم ہاؤس ہے، کیا ان کی کچھ کارستانی ہو سکتی ہے؟ اب یہ تو بولنا مشکل ہے، کارستانی کن کی ہے، کیا ہے. سمجھے آپ، کچھ تو بات ہے جس کی پردہ داری ہے. اگلا قدم آپ لوگوں کا کیا ہوگا؟ ہم قانونی جدوجہد جاری رکھیں گے. اللہ کا گھر ہے، کل بھی اللہ کا گھر تھا، آج بھی اللہ کا گھر ہے، تا قیامت ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کا گھر رہے گا. اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہاں پہ نماز پہلے بھی جاری تھی، آج بھی جاری رہے گی. چھت ہو یا نہ ہو، نماز ان شاء اللہ تعالیٰ بدستور جاری رہے گی. بات کہ کافی نوجوان اس برہم ہیں، غصے میں ہیں، ان کو کس طرح سے آپ تسلی دیں گے کہ آپ پرامن رہیں تاکہ یہ معاملہ آپ اپنے طور پر قانونی طور پر حل کریں گے، بے چینی کو دور کرنے کے لیے؟ جہاں تک برہمی اور افسوس کا تعلق ہے، ان کا برہم ہونا ان کا حق ہے، حق بجانب ہے. حکومت کی ذمہ داری ہے یہ بے چینی کو دور کرنا، حکومت کی ذمہ داری ہے. صابر علی صاحب جواب دہ ہے کہ آخر یہ اقدام کیوں کیے ہیں، کن کے بولنے پر یہ اقدام ہوا ہے، سبب کیا ہے. آج صابر علی صاحب اگر اپنے گھر سے نکل کر اپنے آفس پہنچتے ہیں شمشاباد میونسپلٹی، تو بے شمار عمارتیں ان کو مل جائیں گی. کیا ان عمارتوں کا انہوں پرمیشن بتا سکتے ہیں؟ جب آپ خانگی عمارتیں آپ کے دور میں آ چکی ہیں یا آپ کے دور میں نہیں بھی آئے تو آپ وہاں پہ فی الوقت مجاز ہے
کیا آپ ان کو کوئی نوٹسز ایشو کرے ہیں یا کیا وہ عمارتیں آپ ڈھانے والے ہیں؟ بتائیے. وہ عمارتیں جو مین روڈ پہ بڑے بڑے مالس ہیں, بڑے بڑے اسٹرکچرس ہے, پولیس اسٹیشنس ہے, خود اب صابر علی صاحب کا جو بلدیہ کا دفتر ہے, کیا بلدیہ کا دفتر کا پرمیشن ہے؟ تو کیا بلدیہ کا دفتر ڈھا دیا جائے گا؟ پھر مسجد کیوں ڈھائی گئی؟ آخر میں سوال یہ ہے کہ وقف بورڈ سے آپ نے کیوں اطلاع نہیں دی کہ یہاں پر مسجد تعمیر ہو رہی؟ وقف بورڈ سے میں نے سوال کیا چیئرمین سے, تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ یہاں پر مسجد تعمیر ہو رہی تھی. تو اس پر کیا کہیں؟ وقف بورڈ از دی نیچرل کسٹوڈین آف آل دی ماسک. تمام مذہبی اداروں کا وقف بورڈ کسٹوڈین ہوتا ہے. ان کی اطلاع میں ہو یا نہ ہو, وقف بورڈ کی ذمہ داری ہوتی ہے, وہ مجاز ہے. اور ان کا یہ کہنا کہ ہم جو ہے ان کو اطلاع نہیں کیے, بے شمار مساجد تعمیر ہوتے رہتے ہیں, لیکن مساجد کے سلسلے میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو وقف بورڈ کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے آئیں اور جو بات حق ہے اس کو. صاحب سوال یہ ہے کہ سرکاری اراضیات پر ہم کئی مذہبی وجود دیکھ لیتے ہیں, کئی منادر دیکھ لیتے ہیں, کئی چرچز دیکھ لیتے ہیں, کئی چھلے دیکھ لیتے ہیں سرکاری اراضیات پہ. یہ تو پٹی کی لائن پہ مسجد بنائی گئی, تو اس کے اوپر اعتراض کیوں ہوا بھائی؟ اس کے اوپر اعتراض کیوں ہوا؟ آج وقف بورڈ کے احباب بھی آئے تھے سائٹ پہ, تفصیلی تو رپورٹ لوگوں نے حاصل کی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم بھی ان کو پوری تفصیلی رپورٹ فراہم کریں گے. اب جو نقصان انہوں نے کیا ہے اس کا ان کو جواب دینا پڑے گا, حکومت کو جواب دینا پڑے گا, صابر علی صاحب کو جواب دینا پڑے گا. آپ ہوم منسٹر اور بورڈ سے کل ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی ہم تمام وہ احباب سے ملاقات کریں گے جن سے عوام توقعات وابستہ رکھتی ہیں, ہم بھی توقعات وابستہ رکھتے ہیں. ہمارے لیے کوئی جو ہے اچھوت نہیں ہے. ہم سب سے, کیونکہ اللہ کے گھر کا معاملہ ہے, ہر در پہ جائیں گے, ہر آدمی سے ان کا تعاون حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. شکریہ. السلام علیکم.